والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المتقون. میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، میرے بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ فتنے کا دور ہے اور عام طور پر ہم مسلمان اپنی دینی کمزوری کو ایک نام دے دیتے ہیں، ایمان کی کمزوری کا. بھئی ایمان کمزور ہو گیا ہے اس لیے ہم عمل نہیں کر سکتے. ایمان خود کمزور ہو گیا ہے یا ہم نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت ترک کر دی ہے؟ پہلے تو یہ سوال سوچنا ضروری ہے. اگر تو ہم کہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ہمیں اللہ کے پہنچائے تھے اب ان میں اثر ختم ہو گیا. اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا یعنی جو باتیں ہم تک پہنچی تھیں ان باتوں میں اب وہ اثر نہیں رہا. جیسے پھل، اگر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ عرصہ پڑی رہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس میں وہ طاقت نہیں جب یہ پھل اترا تھا درخت سے. تو اگر تو ایمان کی کمزوری کو ہم نسبت دیں الفاظ کی طرف تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان کمزور نہیں ہوا، ہم نے ایمان کو حاصل کرنے میں خود ہم سست پڑ گئے، تو یہ جملہ تو بالکل صحیح ہے. تو یہ دور جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کے ایمان کو پھر سے تازہ کر دیا. اور رات بھی یہ بات فقیر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب بھی امت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے تو اس دین کو باقی رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر وہی طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا تھا، وہی طاقت. اور اس طاقت کے اثرات بھی اس دنیا میں ویسے ہی ظاہر ہوں گے جب تک یہ اللہ کا کلام باقی رہے گا، اٹھایا نہیں جاتا. تو اس کے لیے جب امت کے اندر مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے دین سے دور ہونے لگ جائیں، غافل ہونے لگ جائیں، اعمال کے اندر سست پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ اپنے دین کو دوبارہ سے تر و تازہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ ظاہر فرما دیتے ہیں. لیکن وہ واقعہ ظاہر ان کے لیے نہیں ہوتا، واقعہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کی جو فتح ہے یہ پوری امت کے لیے اس سوال کا جواب ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے یا ہم ایمان کے اندر سست پڑ گئے ہیں اس کو لینے کے لیے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری امت کے لیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو، مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ایسی فتح عطا فرمائی ہے جس کا دنیا کے اسباب سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو کس بنیاد پر ان کو غلبہ عطا ہوا، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی عزت کو دوبارہ کیا اور امت کو کیا سمجھایا؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے؟ کہ ہم صرف خوشیاں منائیں ایک گروہ کے فتح ہونے کے اوپر، یا یہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم انہی میں سے ہیں، انہی کے دور میں سے ہیں؟ ہمارے اندر کون سی چیز ہے جو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے؟ ہم اپنے آپ کو ہی فتح نہیں کر سکے، اپنے 5-6 فٹ کے قد کو، تو ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے کیا سوچیں گے؟ تو یہ اس فقیر نے کچھ آیات پڑھیں اور ان آیات کی طرف متوجہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور میں سوائے چند افراد کے، اس دور میں دیندار طبقہ ہو یا دنیا دار طبقہ ہو، وہ دجال کے فتنے کے اندر پورے طریقے سے صلاحیت اس کے اندر وہ فتنہ کر گیا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس دجل سے نکلنا ہے.
اس دھوکے سے نکلنا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر شکوک پیدا کر دیے۔ اگرچہ ہم دین میں تو شک نہیں ڈال رہے، لیکن اس سوچ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ ہماری نظر میں اب قابل عمل نہیں رہے، ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ اور اس لیے اس فقیر نے یہ سورہ کہف کا رکوع اس لیے پڑھا کہ یہ فتنہ جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ دو چیزوں کے اندر انسان کو دھوکے میں مبتلا کرے گا، کیونکہ دجل جو ہے وہ دھوکے کو کہتے ہیں، ایسا دھوکہ جو فوری طور پر نظر نہ آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو احساس ہو کہ میں کس جگہ پہ پھنس گیا اور کتنا سفر میں نے دھوکے کے اندر طے کر لیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سے، جس کی نورانیت اور طاقت ابھی بھی ویسے ہی باقی ہے جیسے وہ اترا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہمیں پھر سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ تو ہمارے گھروں کے اندر بھی وہی الفاظ موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اس خطے کے اندر اس کے مطابق ہمیں سنوارنے والے، ہمیں تربیت کرنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوبارہ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اور ایمان، اللہ کی باتوں کو صحیح مان کر اس کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز فتح عطا فرمائی پوری دنیا کے اوپر، تو وہ اس اسباب کو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے اپنے گھر میں بیٹھے تھے؟ تو اس کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کمزوری ہمارے اندر کہاں سے آئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب چہرے کے خد و خال اچھے محسوس نہیں ہوتے، ہم اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہم وہ لباس پہننے میں شرم محسوس کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے جس لباس کو انسانوں کے لیے پسند فرمایا، عورتوں کے لیے جس لباس کو پسند فرمایا، اب ہمارے لیے وہ اس دور کے اندر ایک عیب بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بیماری آئی کہاں سے ہمارے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہاں اور چیزوں کی کمی کی نشاندہی فرمائی تھی کہ امت کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں امت بھول جائیں گی اور امت کے اندر یہ کمزوری واقع ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہت بڑے آنے والے فتنے سے خبردار کیا، اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور وہ براہ راست سب سے زیادہ جو نقصان پہنچائے گا مسلمانوں کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا سمجھنے میں نقصان پہنچے گا، ایمان کے اوپر حملہ کرے گا وہ۔ تو اس لیے سورہ کہف کے پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ سورہ کہف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کا دھوکہ جو ہے اس کے ظاہر ہونے سے 300 سال پہلے شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اور اس کا سبب کیا بنے گا، اس کے لیے علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن حضرت مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو کم و بیش دجال کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 300 سال کا دور ہی بنتا ہے دجال سے پہلے۔ اس وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا، جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے اس کی جڑ کو پکڑنے کی، پہلے جڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں سے آئی مسلمانوں کے اندر، یہ دجال نے کیسے ہمارے دل و دماغ کو قابو کر لیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد امت کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ پچھلے انبیاء جو تشریف لاتے تھے، جو شریعتیں آتی تھیں انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، اس کی مدت 1000 سال تھی، 1000 سال، اور 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا دین اور نئی شریعت بھیجا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی پچھلی امتوں کے اندر۔ اب چونکہ مسلمان یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب نئی شریعت کا مطلب ہے نیا نبی، یہ تو مسلمان جرأت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ نیا نبی تو نہیں آئے گا، الفاظ تو یہی رہیں گے، لیکن ان الفاظ کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو دیا گیا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، تو اس کے اندر اب جو عبادات کا طریقہ ہے وہ تو انسان اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا کہ میں نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، لیکن جو انسانوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں اس کے لیے اب ہم پابند نہیں رہے اس شریعت کے، اس تشریع کے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور 1000 سال تک امت ان الفاظ کی جو تشریح کر رہی تھی، اب تشریح کے لیے ہمیں پچھلے 1000 سال کے مسلمانوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل اپنی عقل کے ذریعے سوچیں۔ یہ جو دین نے ہماری رہنمائی کرنی تھی یہ 1000 سال تک کے لیے تھی۔ اب عبادات کے اندر تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور امت کے وہ افراد جنہوں نے دین کی حفاظت کی 1000 سال تک، نماز تو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، روزہ تو اسی طرح رکھیں گے، لیکن ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہمارا لباس، ہمارے حکومت کرنے کے طریقے، یہ سارے کے سارے اب اس کے اندر کون سی چیز انسانوں کے لیے صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، اس کا فیصلہ انسان کی عقل کرے گی، دین نہیں کرے گی۔ یہ فتنہ شروع ہوا 1000 سال پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو 1000 سال گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ 300 سال پہلے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے امت کے اندر۔ اور وہ کہاں سے شروع ہوئی بیماری کہ انسان نے اپنے صحیح اور غلط ہونے کے فیصلے کے لیے دین کو اس نے اپنا بڑا نہ بنایا، بلکہ اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے اس فتنے کی ابتدا ہوئی، دجال کے فتنے کی۔ ایسا دھوکہ جو انسان کو اپنی عقل کے اوپر انسان کا دار و مدار اور بھروسہ زیادہ ہونے لگ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ سچے تو ہوں لیکن وہ قابل عمل نہ رہیں آج کے دور میں۔ اب وہی چیز صحیح ہوگی جس کو ہماری عقل یا اکثر لوگوں کی عقل جس کو صحیح کہے گی، اور جو بات دین کے اندر بیان کی گئی تھی وہ پہلے 1000 سال کے لیے تو ٹھیک تھی، اب کے دور میں اس کی وہ فائدہ اور اس کا اثر باقی نہیں رہا جیسا کہ وہ دین اترا تھا۔ یہ ابتدا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول شریفہ کی کہ دجال کے آنے سے 300 سال پہلے اس کے اثرات جو ہیں وہ انسانیت کے اندر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کی ابتدا یہ ہوگی کہ انسان اپنی عقل پر اعتماد زیادہ کرے گا، اپنی عقل پر بھروسہ زیادہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 1000 سال تک جو تشریح کی گئی تھی اس دین کی، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو اہمیت زیادہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کہف اتاری اسی فتنے سے انسانیت کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اور اس کے پہلے اور آخری رکوع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو پڑھتا رہے گا تو اگرچہ دجال کا اثر اس کے اوپر بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا، دجال کے اثرات، لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو بچا لیں گے۔ اور جمعے کے دن جو اس انسان اس سورت کو پڑھے گا، جمعے کی رات کو پڑھے گا یا جمعے کے دن پڑھے گا، تو وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو غور کیا جائے کہ اس کے اندر ایسی کون سا سبق تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہا، وہ بھی تو غور کیا جائے۔ تو اس کا پہلا رکوع جو ہے اس فقیر نے اس میں سے کچھ ٹکڑے پڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے وہ ہوگا کیا فتنہ، اس کی نشاندہی بھی پہلے رکوع میں فرما دی، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو پہلی آیت تو فتنہ دجال کا آئے گا، میں نے عرض کیا کہ اس کا فتنہ جو ہے وہ علم کے اندر حملہ کرے گا۔ معلومات جو ہم حاصل کرتے ہیں انسان رہن سہن کے لیے، اس علم کے اوپر حملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کے لیے سب سے پہلی آیت سورہ کہف کے اندر یہ اتاری کہ تمام تعریفیں جس تعریف کرنے والے نے جس زمانے میں بھی کسی کی تعریف کی ہوں، وہ سب کے سب ان تعریفوں کی لائق ذات وہ اللہ ہے، جس نے اپنے نبی کے اوپر ایک کتاب اتاری جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، ایسا علم انسانیت کو عطا کیا کہ اس علم کے اندر جب تک یہ علم باقی ہے اس کے اندر کبھی بھی یہ علم پرانا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس علم کے مقابلے میں کسی اور علم کی ضرورت پڑے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی اس کے اندر کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی انسانیت کو۔ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے انسانیت کو پہنچایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کی اپنی سند بیان کی کہ ایسا علم میں نے انسانیت کو عطا کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہر وقت یہ تر و تازہ ہے۔ جب بھی اس علم پر کوئی عمل کرے گا تو وہ اس کے اثرات ویسے ہی پائے گا جیسے یہ علم اترا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات انسانیت پر ظاہر کیے تھے
وہی کہ وہی اس پر جب بھی کوئی عمل کرے گا اس علم کے مطابق تو اس کو وہی کچھ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا چیلنج دیا کہ لاؤ کوئی ٹیڑھا پن اس کے اندر کوئی کمی ہے تو لا کے دکھاؤ، اور جو چیز اس علم کے اندر نقصان دینے پائے گی وہ نصارہ کا علم ہوگا، عیسائیوں کا علم ہوگا۔ اس لیے میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ سربراہ مملکت، مسلمانوں کے سربراہ مملکت کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو، اپنی مملکت کے مسلمانوں کی دنیاوی اعتبار سے ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے، بلکہ دینی اعتبار سے بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو میں وزیر اعظم کی بات کو اس لیے یہاں پہ دہرا رہا ہوں، اسی بات کو کہ ابھی نیا نصاب جو جاری کیا گیا ہے تمام اسکولوں کے لیے، کلاس پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک حکومت نے نیا نصاب بنایا، یکساں نظام تعلیم جس کو کہا گیا، یعنی اب وہ ملک کے مہنگے ترین انگریزی اسکول میں کوئی مسلمان کا بچہ پڑھے یا وہ دیہات کے کسی اسکول میں پڑھے تو ایک ہی چیز پڑھے گا، ایک ہی نصاب پڑھے گا۔ اس نے نصاب کی تفریق ختم کر دی گئی تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ جو دو طبقے ہیں یہ نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس تقریب کا افتتاح کرتے ہوئے یہی بات کہی جو سورہ کہف کا مضمون ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا اور ہمیں انگریز کا غلام بنا کے رکھ دیا، یعنی جو بات انگریز کہتا ہے صحیح ہے ہم اس کو کہتے ہیں صحیح ہے، یہ واضح کیا انہوں نے، اور جس بات کو وہ کہتے ہیں غلط ہے ہم اس کو کہتے ہیں غلط ہے۔ یہ ہے سورہ کہف کی وہ تشریح جو یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے۔ دجل کہتے ہیں ایسا دھوکہ جس کو ہم صحیح سمجھ، بھئی عقل کے اندر تو بات آ رہی ہے، تحقیق ہماری عقل نے ریسرچ کی ہے، ریسرچ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ہم اس کو مانیں یا ہم 1400 سال پہلے والی بات کو مانیں؟ تو یہ واضح باشگاف الفاظ میں ہمارے وزیر اعظم نے ایک الفاظ کہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں نے انگریزی تعلیم کے اوپر جب اس کے اوپر انحصار کیا تو اور اس کے اس درجے اس کو اہمیت دی کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو غلام بنا لیا۔ اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہمیں طبقاتی فرق کو ختم کرنا پڑے گا تعلیم کے اندر، یہ تو ان کا وہ جملہ تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اس سورہ کہف کے پہلے رکوع کے اندر کہ نصارہ کا علم جو ہے، نصارہ بھی دجال کے ذریعے، دجال جو ہے وہ عیسائیوں کو استعمال کرے گا اور علم کے میدان کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کرے گا، اگرچہ مضمون اس کے اندر اس کی ظاہری نوعیت اور ترجمہ آیت کا مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، تو نہ ان کو کوئی علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی علم تھا، اور بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے سوائے جھوٹ کے یہ کچھ نہیں کہہ رہے، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ نصارہ کے علم کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پہلے ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے جس کے لیے انسانیت کسی دوسرے علم کی طرف دیکھے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ فقیر نے کل تمہید کے طور پر تعلیم بالغاہ کے اندر ایک بات کی تھی، یہ فقیر چاہتا ہے اس کی تکمیل کر لے۔ تو اس کے اندر اس فقیر نے اس وقت ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے، ہمارے بچے پہلی جماعت سے لے کے اور ایم اے تک اور ایم ایس سی تک اور پھر آگے عملی میدان کے اندر ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، مختلف شعبوں کے اندر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو ان سب ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد ایک چیز ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں سرایت کر گئی کسی نہ کسی درجے میں، جو بچے تو ہمارے یا وہ بچے جن کے والدین دین سے دور رہے، ان کے اندر تو یہ فتنہ علم کا اس درجے سرایت کر گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو گئے یا دور ہو گئے وہ ڈگری لینے کے بعد۔ تو کس چیز نے دور کیا ان کو؟ علم نے دور کیا یا کسی اور چیز نے؟ انہوں نے اس تعلیم کو اس دور کے اعتبار سے زیادہ صحیح سمجھا، زیادہ قابل عمل سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی جو انہوں نے دنیا کی تعلیم کو اہمیت، اس کے سچ کو انہوں نے سچ کہا، اس کے جھوٹ کو جھوٹ کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ اور جھوٹ کو اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا، جس کی ایک ہی مثال اس فقیر نے کل دی تھی، اور میں اسی کو دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ دین عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کے بارے میں بار بار فرمایا کہ یہ دین
جو ہے یہ قابل عمل ہے، اس میں بہت آسانیاں ہیں، ہر دور میں ہر ایک قسم کے انسان کی جہاں کہیں بھی انسان رہتا ہو اس دین کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے اس میں کسی قسم کی اس کو کوئی تنگی میں نے نہیں رکھی۔ ان میں سے ایک چیز تھی کھانے اور پینے کی چیزیں۔ کھانے اور پینے کی چیزیں ہر انسان کی ضرورت تھی، لباس ہر انسان کی ضرورت تھی، جسم انسان کی اپنے جسم کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ تھی پاکیزگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ اللہ کو ماننے کی پہلی نشانی ہے۔ یہ شطر الایمان فرمایا اس کو کہ آدھا ایمان تو اسی کے اندر ہی ہو جاتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے آدمی اللہ کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایسی چیزیں جو اس کے بدن کو، اس کے کپڑوں کو، اس کے معدے کو، اس کے ماحول کو جو نجاستوں سے پاک رکھنے والا اس کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر سب سے پہلی چیز، اور فقہاء نے سب سے پہلے اپنی کتب کے اندر کتاب الطہارت کو رکھا، یعنی کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان نے اپنے جسم کو بچانا ہے اس دنیا کے اندر، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جس سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے ماحول سے محفوظ رکھنا ہے، اس کی تشریح بیان کر دی۔ پیشاب، پخانہ، حلال جانوروں کی بیٹ، گوبر، خون، شراب، پیپ، ان کی تشریح بیان کر دی گئی کہ یہ چیزیں نہ تمہارے جسم پر لگیں، نہ تمہارے کپڑوں پر لگیں، نہ تمہارے کھانے کے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز گرے، نہ تمہارے پینے والی چیزوں کے اندر گرے، اور اگر پینے والی چیزوں کے اندر گرے تو اس کی بھی تشریح بیان کر دی کہ اگر یہ ناپاکی تمہارے جسم کو بھی نہیں لگنی چاہیے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہوں کو اس چیز سے پاک رکھو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ چیزیں، چونکہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، مختلف حالات ہیں، تو اس کی تشریح بھی بتا دی کہ اگر یہ چیزیں کسی چیز کے اندر گر بھی جائیں تو وہاں بھی حدود بیان کر دی، بتا دیا کہ یہ چیز باوجود اس کے کہ یہ چیز اگر پینے والی چیزوں کے اندر مل گئی، مثلا پانی کا استعمال عام تھا، پانی پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے نکالا، چشمے بھی جاری فرمائے، تو یہ نجاستیں جو تھیں یہ ان بہتے ہوئے پانیوں کے اندر شامل ہو سکتی تھیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اگر ناپاکیاں کسی بہتے ہوئے پانی کے اندر شامل ہو جائیں تو وہ قابل استعمال ہے، خود بھی پاک ہے، تم بھی اس کو پیو گے تو تم کو بھی پاک کر دے گا۔ مٹی کے بارے میں فرمایا کہ مٹی کے اندر اگر کوئی ناپاکی گری تھی، یہ صحن ہے، گھر کا صحن ہے، یہ باہر کی مٹی ہے، اس کے اندر اگر کوئی ناپاکی گری تھی لیکن اب اس کا اثر باقی نہیں رہا، نہ وہاں دھبا باقی ہے، نہ وہاں بو باقی ہے، کچھ بھی نہیں باقی، تو اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی پاک ہے۔ اب اس تعلیم نے، دنیاوی تعلیم نے، انگریز کی تعلیم نے ہمارے ذہنوں کے اندر پاکی اور ناپاکی کا تصور ہی تبدیل کر دیا۔ ہماری زندگیوں میں ایک اور ناپاکی داخل کر دی گئی دانستہ طور پر، جس کو کہتے ہیں جراثیم۔ ہر چیز کے بارے میں مسلمانوں کی، صابن ہمارے گھروں کے اندر وہ استعمال ہو رہا ہے جو ہمیں جراثیم سے پاک کرے۔ حالانکہ نجاست اگر لگ جائے، پیشاب اور پخانہ لگ جائے تو اس کو دھونے کے لیے کون سے طریقے ہمارے پاس؟ پانی کافی نہیں ہے کیا؟ لیکن ذہن میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی کہ اگر پانی لگ جائے، پانی سے ناپاکی دور کر دی، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، بلکہ خود پانی کو مشکوک کر دیا جراثیم کے اعتبار سے، کہ خود پانی بھی اس کو بھی دیکھو کہ اس کو پانی اس لیے ایک نعرہ لگایا گیا دانستہ طور پر کہ پینے کا صاف اور شفاف پانی انسانوں کے لیے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں کم ہوا پانی؟ صاف اور شفاف پانی، جس کو شریعت صاف اور شفاف کہہ رہی ہے اور جس کو مغربی علم صاف اور شفاف کہہ رہا ہے، اس کی تشریح بدل دی۔ کیا میں یہ بورنگ کا پانی پینے کے لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے؟ وہ نہر کا بہتا ہوا پانی جس کے اندر کتا بھی پیشاب کر رہا ہو ایک طرف کھڑا ہو کر کے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ وہ کتا پیشاب کر رہا ہے چلتی ہوئی نہر کے اندر، کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاہر اور مطہر نہیں فرمایا؟ اس پانی کو اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے گلاس بھر کے پیا بھی جا سکتا ہے، آپ کے سامنے کتا پیشاب کر رہا ہو۔ ہر چیز کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پیک کر دیا گیا۔ کس لیے پیک کیا گیا بھائی؟
کس چیز سے محفوظ کرنے کے لیے؟ نجاستوں سے یا جراثیم سے؟ سوچنے کی بات. دانستہ طور پہ، غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں کے اندر ایک اور چیز کا تصور ڈالا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کوئی چیز، یہ زمین پر مٹی کے اوپر کوئی چیز گر جائے، یہ باہر کی مٹی، تو اس مٹی کو کھانے کی چیز اس مٹی کے اوپر گر جائے، آپ اٹھا کر کے اس کو دھوئیں گے، بغیر دھوئے ہوئے اٹھا کر کے مٹی جھاڑ کر کے لیے آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں بھائی؟ اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اب ہم اس کو استعمال کریں گے نیچے گری ہوئی چیز کو. ایک کا بچا ہوا پانی مسلمان کا ہی نہیں، کوئی ہندو پانی پی لے، کوئی عیسائی پانی پی لے کسی گلاس کے اندر، وہ بچ جائے، وہ اس کا بچا ہوا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کوئی گھوڑا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، بکری کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، بھینس کسی پینے والی چیز کے اندر منہ ڈال دے اور اس کے اوپر نجاست نہ لگی ہو اس کے منہ کے اوپر، وہ میرے اور آپ کے لیے طاہر اور مطہر ہے کہ نہیں بھائی؟ اب وہ جراثیم نے ادویات انسان کے لیے، جو انسان جو دوائیں استعمال کرتا ہے، ہزاروں سال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صرف 100 سال پہلے تک تمام انسانوں کے علاج ہوتے رہے، ادویات تیار ہوتی رہیں. ان کے لیے ان ادویات کے بارے میں تمام طبیبوں نے یہ کہا کہ یہ دوائی جو جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہے، یہ دوائی جو ہے یہ جتنی پرانی ہوتی چلی جائے گی اتنا اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا. اب ہر دوائی کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز اس کو ایکسپائر کر رہی ہے؟ نجاست یا جراثیم؟ کہاں سے آگے وہ جراثیم؟ غیر شعوری طور پر. اصل بات جو میں فقیر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کس کا علم ہے؟ میری اور آپ کی ریسرچ ہے، تحقیق ہے انسان کی، اور یہ کس کے مقابلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رسوخ کر گئی؟ کس کے مقابلے میں؟ بغیر سوچے سمجھے. کیونکہ میں نے اس فتنے کی ابتدا کا سبب سمجھایا. اس کی ابتدا یہ ہے کہ جب انسان نے اپنی عقل کو وحی کے علم کے اوپر اہمیت دینی شروع کر دی کہ اب انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے تو یہ اس لیے تو دی ہے کہ یہ بھی تو دنیا کے نفع نقصان کے اندر غور و فکر کرے اور معلوم کرے کہ انسانیت کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے. یہ عقل اس لیے تو دی تھی، تو اس عقل کو بھی استعمال کرنے کا وقت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی، ان کے علم کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر اب ہمارا چوٹ لگ جائے، کوئی آدمی گرا ہے، اس کو چوٹ لگ جائے، مٹی اس کے اوپر لگ گئی، موٹر سائیکل سے گرا، وہ مٹی نے اس کے زخم کے اوپر لگ گئی. چوٹ لگنے کے بعد اب فوراً ہسپتال بھاگا جاتا ہے. کس لیے؟ مٹی نے کیا کیا اس کی چوٹ کو؟ جراثیم کے اندر جراثیم ملوث ہو گئے کہ نہیں ہوئے اس کے اندر؟ اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 100 سال پہلے تک جو لوگ جن کو زخم لگتے تھے، جن کو شریعت کے اندر جراحوں نے زخم کے ٹھیک ہونے کے لیے جن اسباب کو اختیار کیا تھا، ان اسباب کے اندر کوئی ایسی چیز بھی تھی جس کی وجہ سے اس زخم کو درست کرنے کے، اس مٹی سے بچنے کے لیے بھی کوئی ضرورت تھی کہ بھئی یہ مٹی اگر جسم کو لگ جائے تو اس سے دور بھاگنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کے اندر شک پیدا کیا یہود و نصارہ کے علوم نے. دنیاوی تعلیم نے مسلمانوں کے اندر صرف ایک جراثیم کے نام سے ہر چیز کو مشکوک بنا دیا استعمال کے اعتبار سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی اسی اعتبار سے کمزور کر دیا. یہ ہے ایمان کی کمزوری کا پہلا سبب. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمائی کہ دوسری چیز دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ ہوگی کہ دنیا کے اسباب بہت بڑھ جائیں گے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا کی رونق، دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں جو ہیں نا، یہ بہت ان کی بہتات ہو جائے گی. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے بھی اس وقت زندہ ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے دنیا کے اندر یہ سہولیات رہن سہن کی استعمال کی نہیں تھی جو اب جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں.
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اسباب، اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے سارے. لیکن اس کے بارے میں نبی کی تعلیم کے بارے میں ہمیں کیا کہا کہ یہ ساری اسباب جو میں کھولوں گا، جو دنیا کی رونق بڑھ جائے گی، تو یہ اصل میں آزمائش بڑھ جائے گی. دنیا کی چیزوں کے بڑھنے کا مطلب ہے کہ مسلمان کو ایک سوچ دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا سوچ دی گئی کہ دنیا کے اسباب میں سے کتنی چیزیں استعمال کرنی ہیں، رہائش کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، اپنے آسائشوں کے اعتبار سے کتنی چیزیں استعمال کرنی ہے دنیا کی. اگرچہ یہ ساری چیزیں پیدا ہمارے لیے کی گئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں انسانیت کو یہ بھی تو سبق دیا کہ ہمیں دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے اور دنیا کی چیزوں کو کتنا استعمال کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے انسانیت کے لیے، مجھے دیکھو کہ میں نے دنیا کے اندر کیسے رہا. تو اللہ نے اسی آیت کے اندر اگلی آیت میں تشریح کر دی کہ بے شک دجال کے آنے سے پہلے دنیا بہت زیادہ فراخ ہو جائے گی، اس کی رونق بہت بڑھ جائے گی، لیکن آگے اس کا علاج بتا دیا کہ ہم سب اس کو پھر چٹیل میدان کر دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو. یعنی متوجہ کیا گیا کہ مسلمان دنیا کی سہولیات اور رونق کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ اپنے دین سے رہنمائی حاصل کریں، جس کے اندر مسلمان کو بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ تمہاری زندگی کے اندر جو تمہیں وقت دیا گیا ہے وہ ہر نماز تمہاری آخری نماز ہے. تو جو آدمی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا وہ دنیا کی رونق سے کتنا حصہ حاصل کرے گا. ہمیں سمجھایا گیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. مسافر بھی وہ جو سفر طے کر رہا ہو، کتنے اسباب سمیٹے گا دنیا کے اندر وہ سفر کے دوران. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف متوجہ کیا، علم کے اعتبار سے بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسی قوم کے علم کے پیچھے نہ چل پڑنا جن کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی حقیقت نہیں رکھی، کوئی روشنی نہیں ہے ان کے علم کے اندر، وہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے انسانیت کی. اور دوسرا فرمایا کہ اس کے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے اسباب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اس کا اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ اسباب کی طرف نہ جانا، کیونکہ ہم ان سب کو ختم کر دیں گے. گویا جو دین کی ابتدا تھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور صحابہ کی طرز زندگی کی طرف متوجہ رکھا کہ دنیا کے اندر چیزوں کو استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا. اتنا زیادہ ان کو اپنی زندگی میں اختیار نہ کر لینا کہ ان کا چھوڑنا جو ہے وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے. جیسے ایک پہلے دور کے ایک مسلمان بادشاہ تھے، انہوں نے کسی تابعی کو بلایا اپنے دربار میں اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے ہمیں. تو وہ تابعی جو تھے وہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین بات صرف اتنی ہے کہ انسان کا ویرانے میں جانے کو جی نہیں کرتا، ویران جگہ پہ جانے کو انسان کا دل نہیں کرتا. تو جس آدمی نے اپنی آخرت کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ بنایا ہو، گویا اس نے اپنی آخرت کو ویران رکھا ہے. تو قبر میں جانے سے اس لیے ڈر وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے تو اس کو پر رونق بنایا نہیں اپنی قبر کو اعمال کے ذریعے، تو ویرانے کے اندر جانے کا کس کا جی چاہتا ہے. تو جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں سے کتنا حصہ لے گا. متوجہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک صحابی سودا کر رہے تھے ایک گھوڑے کا، اور رقم کے بارے میں فرمانے لگے کہ میں اس کی رقم بقیہ رقم جو ہے کل صبح ادا کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہاں سے. آپ نے اپنی امت کی تربیت اس انداز میں فرمائی، ان کی سوچ کا رخ بدلتے رہے ہر وقت. تو آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ کل تم صبح زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جب کوئی لقمہ کھاتا ہوں تو میں حلق میں اترنے سے پہلے موت کا انتظار کرتا ہوں. یہ ہمیں سوچ دی گئی، ہماری سوچ اس انداز میں بنائی گئی کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں چیزوں کو استعمال کریں، لیکن کس درجے اور کیا سوچ کر کے استعمال کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان دنیا اور آخرت کے دھوکے سے بچ جائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس رکوع کے آخر کے اندر ایک عمل بتایا اور ایک وظیفہ بتایا۔ عمل تو یہ بتایا کہ ایسی ایمان کی آزمائش پہلے لوگوں کے اوپر بھی آتی رہی، ان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہر دور کے اندر باطل قوتیں جو تھیں وہ پیدا ہوتی رہیں۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ تھے وہ کمزور تھے اور بادشاہ جو تھا وہ ظالم تھا، تو اس بادشاہ نے بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دین کو خراب کرنے کے لیے بہت سختی کرتا تھا اور تشدد کرتا تھا۔ تو وہ چند لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانا چاہتے تھے، تو ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے ظلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں اس ماحول سے۔ چنانچہ انہوں نے غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ اسی کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اصحاب کہف کے اس واقعے کے اوپر لکھا کہ دجال کے جب اس کے اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں گے تو اس وقت کون سی چیز مسلمانوں کے ایمان کو بچائے گی؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ان اسباب سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دور رکھنا۔ اصحاب کہف کا جو عمل تھا، جیسے ان کے ایمان کو بچا لیا ان کے اس عمل نے، اسی طرح سے اس امت کے اندر بھی جب اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں وہ آدمی بچ جائے گا جو اپنے مال مویشی لے کر کے اور آبادی سے دور چلا جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا چھوڑنے کا نہیں بتایا گیا، بلکہ دنیا کے اندر اس کے اسباب اور ان کی چیزوں کو کم سے کم رکھنے کے لیے ذکر کا وظیفہ بتایا گیا۔ اس لیے امام شافعی فرمانے لگے کہ اصحاب کہف کی اصل عمل کیا تھا؟ اصل عمل جو تھا وہ اپنے آپ کو اسباب سے دور کرنا، فتنوں سے بچانے کے لیے اور اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو جانا۔ اور پھر ایک دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہمیں اس دجال کے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے، ربنا ھب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک ہے ہدایت، کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس کو دین بھی کہتے ہیں، اس کو شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو حلال اور حرام بھی کہتے ہیں، اس کو ہدایت بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے رشد۔ اس ہدایت کے اوپر رہنے کے لیے محنت کا نام۔ مرشد کو مرشد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی، کیونکہ ہدایت تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن صحیح اور غلط کو اختیار کرنے میں دنیا کا ماحول رکاوٹ بنتا ہے اس کے لیے، وہ اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو مرشد کو مرشد کہتے ہیں ایسا آدمی جو اپنے دور کے اندر دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو طریقہ بتائے ہدایت کے اوپر رہنے کا، اس کو رشد کہتے ہیں۔ اصل رشد ہے، رشد کو طریقت بھی کہتے ہیں، رشد کو تزکیہ بھی کہہ لیں، رشد کو وہ محنت بھی کہہ لیں جو آپ کو دین ہدایت کے اوپر قائم رکھنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس کو رشد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی کہ بھئی اس وقت یہ دعا بڑا فائدہ دے گی مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا ربنا ھب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے کاموں کو ہدایت کے مطابق بناتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگتے رہے آدمی، تاکہ نہ علم کے اعتبار سے فتنے کے اندر مبتلا ہو اور نہ دنیا کے اسباب جو ہیں وہ اس کو ہدایت سے ہٹانے کا ذریعہ بنے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دجال کے اسباب اور اس سے بچاؤ کے تمام طریقوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو کبھی دانستہ طور پہ، اس لیے فقیر اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہے کہ بھئی کبھی کبھی ٹوٹی کا پانی بھی پی لیا کریں، ہر وقت منرل واٹر کے پیچھے نہ جائیں۔ جو پانی آپ کے گھروں سے نکل رہا ہے کبھی اس کو بھی استعمال کر لیا کریں۔ جب آپ کے چیزیں نیچے گر جائیں تو بچوں کو یہ نہ ڈرائیں کہ یہ جراثیم ہے اس کو نہیں کھانا، بچوں کو زبردستی نیچے گری ہوئی چیز صاف کر کے کھلائیں تاکہ ان کا ایمان تو کم از کم بچنا شروع ہو جائے۔ یہ فرش مسجد کا، یہاں پر اگر آٹا گوندا جائے اسی فرش کے اوپر بغیر دھوئے ہوئے، صرف یہ مٹی نہ ہو اس کے اوپر، تو یہ کھانے کے قابل ہے، پاک صاف ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس پر اگر سبزیاں کاٹی جائیں، وہی سبزیاں یہاں سے اٹھا کے سیدھی ہانڈی میں ڈال دی جائیں تو وہ پاک ہیں ہمارے لیے کہ نہیں؟ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو اب ایک دوسرے کا بچا ہوا پلائیں بھی صحیح، یہ جراثیم کے فتنے سے نکالیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو تازہ کریں، بلکہ ایک گلاس میں خود بھی پئیں، سب کو پلائیں اس کے اندر۔ یہ ہاتھ دھو لینے کافی ہیں، جراثیم کچھ صابن کی کیا ضرورت ہے بتائیے؟
پھر اگر پیشاب انسان نے کیا ہو تو پیشاب کے لیے تو صرف پانی کافی ہے. اگر انسان نے پخانہ دھویا ہو، اپنا نجاست دھوئی ہو، اس کے لیے تو پھر مٹی بھی کافی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے. اگرچہ فقہاء نے صابن کے استعمال کو مستحب لکھا ہے، لیکن ایسی نجاست کے لیے جو گاڑی نجاست ہو، جیسے پخانہ ہو، پیشاب کے لیے تو صابن سے پانی سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں بھی اگر پیشاب کر کے بھی آپ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو کون سی چیز آپ کو متوجہ کر رہی ہے اس صابن سے ہاتھ دھونے کی طرف؟ جراثیم. غیر دانستہ طور پر کفر کا علم جو ہے وہ ہمارے اوپر چھا گیا ہے. ہم اپنی دینی تقاریب کے اندر بھی وہ پانی استعمال کرتے ہیں جو منرل واٹر ہو، اس کے اوپر بھی ایکسپائری لکھی ہوتی ہے. پانی بھی کبھی کوئی بیکار ہوا بھائی؟ ہر کھانے پینے کی چیز کے اوپر، حتیٰ کہ جو کھلی چیزیں آتی ہیں، سبزیاں آتی ہیں، پھلوں کے بارے میں، جو بازار میں پھل بک رہے ہیں، ان کے اوپر اگر مٹی ہو تو ان کو تو آدمی چلو پوچھ کر کے طبیعت کی نزاکت کی وجہ سے کھا لے، ان کو دھو کے کھانا ضروری ہے بھائی. ہر چیز کے اندر ہماری سوچ کے اندر یہ چیز چھا گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر حاوی ہو گئی جراثیم کا علم. اللہ تعالی ہمیں یہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت تجدید ایمان کی. میں نے اس لیے عرض کیا کہ طالبان کی فتح جو ہے یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اور آگے اللہ نے فرمایا وہ ذات جو سچ لے کر کے آئی انسانیت کی طرف، صرف سچی بات، اور جس نے اس کی سچی بات ہی کو سچ سمجھ کے قبول کیا، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہے. اور جو متقی ہے اس کے لیے اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت اس کو دیتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہے. دنیا میں اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے، ہر مصیبت میں نکلنے کا رستہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں. اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے نبی کے، اس وقت رشد کی ضرورت زیادہ ہے، ایسے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت زیادہ ہے جس کے اندر ہم ہدایت کی طرف متوجہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے. اس لیے وہ بھی اسی ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا بغیر اسباب کے. یہ پوری امت کے لیے سبق ہے. ان کی فتح جو ہے یہ پوری امت کے لیے سبق ہے کہ وہ فتح ہمارے پاس بھی موجود ہے، وہ طاقت میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے ایمان کی. صرف اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے قد کے اوپر اس کو نافذ کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے.